بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 121 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 2700 میں ذکر کیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قوم اور قومیت کس وقت یہ طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کچھ باتیں اور رکھنی تھیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اے لوگوں کہ تمہارا یہ جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ عربی کو اجمی پر اور عجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ اور آگے یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں معزز وہ ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، تم میں معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں تم میں سے، وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ معزز ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر اور قوم کی وجہ سے، یا پھر یوں کہہ لیجیے آپ کے مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، کہ یہ میرے مسلک کا آدمی ہے، یہ میرے فرقے کا آدمی ہے، اب میری جو رعایات اس آدمی کے ساتھ میں ہے دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ میرے مسلک کا آدمی ہے، میرے فرقے کا آدمی ہے۔ اسی طرح سے قوم کے سلسلے میں، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ خاندان کے سلسلے میں، قبیلے کے سلسلے میں، کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا قبیلہ ہے، کیونکہ قبیلے کی بات اس وجہ سے کہ ابھی یہاں پر ہمیں اور آپ کو اتنی اچھی طرح سے قبیلے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قبیلے کا لفظ وہ قبائل چلتے تھے عرب میں، تو ان کے سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ خاندان، یہاں پہ جو خاندان چلا کرتے ہیں کہ یہ فلانی خاندان سے ہے، یا فلانی خاندان سے، یا ہم کے خاندان سے ہے، یا پھر یہ کہہ لیجیے آپ کے مسلک اور فرقے سے، ان کا تعلق فلانی مسلک سے ہے، ان کا تعلق فلانی مسلک سے، ان کا تعلق فلانی مسلک سے، سب کے اپنے اپنے مسلک اور فرقے الگ الگ۔ اب جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، جس معاملے کی بھی بات آ رہی ہے، تو اس میں آدمی کے ساتھ میں نرمی کا اگر سلوک کیا جا رہا ہے تو مسلک کے آدمی کو دیکھ کر کہ آپ کتنے ہی اچھے آدمی ہوں، کتنے ہی اچھے آدمی ہو آپ، لاکھ آپ قرآن اور احادیث کے حوالے سے بات کر رہے ہو،
بات بات میں آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہو, بات بات میں آپ حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے مسلک کے آدمی نہیں ہوں, آپ ہمارے مسلک کے مولانا نہیں ہوں. تو اس وجہ سے اب آپ نکاح بھی اگر کسی کا پڑھانا ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ مولانا صاحب اگر نکاح پڑھاتے ہو تو 2 لفظ بولتے ہو, کچھ نصیحت کی باتیں آپ پیش کرتے ہو اگر آپ نکاح پڑھاتے ہو تو اسی لیے یہ ہماری مسجد ہے, ہمارے مسلک کی مسجد ہے, آپ اس میں نکاح نہیں پڑھا سکتے. ہاں, ہمارے مسلک کا آدمی کتنا ہی چرکٹ کیوں نہ ہو, کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو, وہ اپنی باتیں الٹپ کیوں نہ بیان کرتا ہو, قرآن حدیث کی روشنی میں بیان نہیں کرتا, وہ ایسا ہوتا ہے یا میں نے ایسا سنا تھا یا تمہیں ایسا کرنا چاہیے, دیکھو میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں, دیکھو میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ پتے کی بات کیا ہے کہ میاں لان میں کھانا کھاتے ہو, لان میں آپ کھانا کھاتے ہو جی, تو پانی آپ ڈسپوزل ہے, پھینکنے کی چیز ہے, ڈیرے ہاتھ سے پیتے ہو, وہ سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر کے پیا کرو پانی, ڈسپوزل تو پھینکنا ہی ہے آپ کو. بڑا گیانی ہے بیچارے مولانا صاحب, چھوٹی چھوٹی چیز میں بڑا شریعت کا خیال رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز میں شریعت کا بڑا خیال, لیکن لان میں بیٹھ کر کے خود نظر آتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے. اب لان میں بیٹھ کر کے خود آپ کھانا کھا رہے ہو اور لان کا ثبوت آپ نہیں دیتے. گارے میاں ہم نے بڑی پابندی کے ساتھ, ہم نے بڑی پابندی کے ساتھ صاحب عورتوں کا معاملہ الگ, عورتوں کا معاملہ الگ اور مردوں کا معاملہ الگ, بڑے پردے کا خیال رکھا تھا ہم نے اپنے ولیمے میں. وہ کیسا, تو صاحب ہم نے لان والوں کو ٹھیکہ دے دیا تھا کہ مردوں کا انتظام آپ الگ کر دینا اور عورتوں کا انتظام الگ. تو انہوں نے بالکل شریعت کے مطابق عورتوں کو گھر سے باہر نکالا. اب چوک سے چوراہوں سے عورتوں کا گزر نہیں ہوا اور اطمینان سے آ کر بالکل با پردہ ایک جگہ میں وہ بیٹھ گئیں اور پھر با پردہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور گزر گیا. ایسا ہوتا ہے لان میں, کیونکہ بے پردگی تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بھی عورت ایم امرات استاترت ثم مرت بالمجلس فہی زانیہ, کہ اس کا ترجمہ کہ کسی عورت نے خوشبو لگایا, پھر کسی چوک سے گزری, پھر کسی چوک سے گزری یا کسی مجلس سے گزری یا کسی روڈ سے گزری, فہی زانیہ, تو وہ زانیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب کتنے میک اپس ہو رہے ہیں صاحب, کتنی خوشبوئیں آتی ہیں صاحب, بھینی 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 خوشبوئیں, گزر ہو جائے بازو سے تو کتنی بھینی بھینی خوشبوئیں, اور وہ خوشبو کا استعمال کر کے ہم عطر تھوڑی لگا رہے ہیں مولانا صاحب, ہم نے تو وہ لیک می کا پاؤڈر لگایا تھا اور وہ کون سا فیئر اینڈ لولی فار وومین وہ لگایا تھا ہم نے. اب اس میں خوشبو آ جاتی تو کیا کریں, تھوڑا میک اپ ویک اپ بھی نہ کریں کیا. ہاں بہرحال تم اپنا حساب کتاب اللہ رب العالمین کو دینا, لیکن مولوی کو کچھ غلط نظر نہیں آتا تو ہم مجلس میں وہ جا کر کے لانوں میں بیٹھ رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں دیتا. میں نے یہ چھوٹی مسجد میں کہا کہ اگر میں غلط ہوں میری دلیل یہ, اتنے علماء بیٹھیں, باہر نکل کر آپ چیمی گوئیاں نہیں کرو گے, یہیں پر میری اصلاح کرو. سب صاحب خاموشی سے نکل گئے. لیکن اب بعد میں کیا کہ تو مسجد میں ہماری, مطلب ہمارے مسلک کی مسجد میں اب تیرا پروگرام نہیں ہو سکتا, اب تو نکاح بھی نہیں پڑھا سکتا. بہت میٹھی چھری ہے یار, حدیث بھی پڑھتا ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے اور رگڑ دیتا ہے یار گردن میں, اور عوام سمجھ جاتی ہے کہ ارے باپ رے انہوں نے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, اور ہمارے مولوی جواب نہیں دیتے. لیکن مکار قوم
کہ کچھ دیر تک وہ سنے گی، کچھ دیر تک اس کے دل میں اثر رہے گا اور اس کے بعد میں پھر نکل جاتی ہے بات. وہ پوچھتی نہیں مولانا صاحب سے. تو مولانا صاحب لان میں جانے کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں دیں گے، وہ خود حاضر ہوں گے کتنے ہی بد عمل کیوں نہ ہو، لیکن ہماری مسجد ہے، ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارے مسلک کے مطابق باتوں کو رکھتے ہیں. تو پھر یہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں خطبہ بھی دیں گے، ان کی تقریر بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تم فری میں بھی نہیں چلو گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 5 وقت کی نماز کی خدمت آپ لے لو، انشاءاللہ بجلی کا بل بھی میں پٹا دوں گا. اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری مسجدوں میں کوئی درس نہیں دوں گا. میں دارالمطالعے میں بیٹھ کر درس دے لوں گا صاحب، اور جمعے کا خطبہ جمعہ مسجد میں. جمعے کے دن فجر کی نماز عمر بن خطاب میں پڑھا کر نکلے، جمعے کی نماز جمعہ مسجد میں پڑھائے، اور عصر کی نماز پھر عمر بن خطاب میں پڑھا دیں گے صاحب. کوئی دقت نہیں ہے اس میں. لیکن تم نہیں ہونا. کیوں؟ کہ تمہاری بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تمہاری بات کو ہم نہیں مان سکتے جی. اور جو ہم ابھی پروپیگنڈا بنا رہے ہیں وہ پروپیگنڈا بھی ہم نہیں کر پائیں گے صاحب. تم دین کو لے کر کتنے مخلص ہو، پوری یہ بات ابھی تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے وہ تو ویسا، ارے وہ تو ویسا، ارے وہ تو ویسا. فجر کی نماز کسی مسجد میں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے صاحب، سمجھ رہے؟ تو ان کی تقریر کیا سنو گے صاحب آپ؟ تو اس طرح کے پروپیگنڈے کرے گا کون؟ مولوی. ہمارا مولوی جو ہماری کھا رہا ہے وہ ہماری نہیں گائے گا تو کس کی گائے گا وہ؟ ہم نے ایسا بول دیا کہ چلو ایسا بولو، تو مولوی جو بھی بات کر رہا ہے اس کی دلیل نہیں دے رہا ہے، لیکن ہے کون؟ ہمارے مسلک کا مولوی ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو مانیں گے. ہماری قوم کا آدمی ہے، ٹھیک، ہماری قوم کا آدمی ہے تو ہم اس کی طرف سے بات کریں گے. قومیت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اس میں نے مسلک کو بھی جوڑ دیا کہ بھئی ہمارے مسلک کا آدمی ہے تو ہم اس کی بات کو سنیں گے، اور ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے. ہماری قوم کا آدمی ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، کتنا ہی ڈیفالٹر کیوں نہ ہو، جب کبھی بات آئے گی تو ہم اسی کی طرف سے کھڑے ہوں گے. جبکہ ایسا نہ ہو کر آپ کو کرنا ایسا چاہیے کہ جو صحیح بول رہا ہے، جو حق بول رہا ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، آپ اس کی بات کی تائید کرو. کیوں ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جو آپ کے جو 2 اصول ہیں نا صاحب، اہل حدیثوں کے 2 اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کر رہا ہے صاحب. اب وہ مشرک ہے تو کیا ہوا، وہ مندروں میں جاتا ہے تو کیا ہوا، گرودوارا میں جاتا ہے تو کیا ہوا، چرچ میں جاتا ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کی ساری باتوں کو لے کر 99.99 اس کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے. لیکن -1% جو اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بتایا ہے ہم اس کو مان لیں گے. ہم اس کی 99.99 برائیوں کو نہیں دیکھیں گے. ارے میاں تم سے قرآن کی بات کو کیا سنے یار، ایسا بولے گا آدمی کہ ارے میاں تم سے قرآن کی بات کو کیا سنے یار، تم تو عیسائی ہو، تم تو یہودی ہو، تم تو کافر ہو. ایسا آدمی نہیں بولتا. لیکن جب کبھی اگر ایسی بات کسی کی طرف سے آ جاتی ہے تو ایک مسلمان بھی دیکھتا ہے کہ فیس بک میں اگر کسی نے ایسی بات ڈالا ہے تو اس کو اٹھا کر کے شیئر کرتا ہے، کیونکہ اس کی بات قرآن کی بات سے ملتی ہوئی ہے. بھائی قرآن آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے نہیں دیتا؟ ارے 17 برائیاں ہوں گی اس کے اندر، چھوڑو، لیکن جو چیز وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق دے رہا ہے اس کو لے لو. لیکن نہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق، اس کو یاد رکھیں آپ کہ جو بھی عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر انتقال کر گیا، تعصب کی بنیاد پر انتقال کر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. گویا اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا. کیوں؟ کہ اسلام آپ کو تعصب نہیں سکھاتا، اسلام آپ کو عصبیت کی دعوت نہیں دیتا. اسلام تو آپ کو انصاف سکھاتا ہے کہ کوئی اپنا بولے تو، کوئی غیر بولے تو
اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق بات ہے تو آپ اس کی بات کو سن لو اور عمل کرو اس پر. کیوں کہ وہ قرآن کی بات پر آپ کا عمل ہے. وہ آپ کی کھوئی ہوئی چیز تھی, آپ کو 2 مرتبہ وہ مل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہارا رب ایک, تمہارے والد, تمہارے باپ ایک, تو عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں, صرف تقوی کی بنیاد پر. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو, جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر رکھنے والا ہو. یہاں پر وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121. اس میں اس کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اَيْ حَيْثُ عَدَلْتُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَشَرْعِهِ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَقَدَّمْتُمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ. کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے خدا کے حکم کو تبدیل کیا, آپ نے کیا کیا کہ خدا کے حکم کو تبدیل کر دیا. اور آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ آپ کے پاس جو دوسرے نے کہا تھا اس کے کہے کے مطابق اس کا فیصلہ یا اس کا قانون آپ کے پاس میں آ گیا, اس کے قانون کے مطابق میں آپ نے فیصلہ کر دیا. تو لہٰذا آپ نے اور اسی کے مطابق, اس کے کہے مطابق کیا, اس کی طبیعت کے مطابق آپ نے جو کچھ کیا, جو کچھ بھی آپ نے کیا, تو یہ شرک ہے. اسی کے بعد میں انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں بعد میں یہ ذکر کیا ہے کہ کما قال اللہ تبارک و تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اب اس آیت پر میں زیادہ نہیں بولوں گا, اس آیت پر میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ بول چکا ہوں. اس کو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا, جبکہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 کا ایک ٹکڑا ہے آخر کا. اس سے پہلے کی اور بھی آیت ہیں, تو وہ میں نے آیت کے ان الفاظ کو آپ کے سامنے نہیں رکھا, چونکہ آپ کے سامنے جو میں باتیں رکھ رہا ہوں طاغوت, نظام طاغوت کے سلسلے میں, یہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اور اس کے حوالے سے یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو اس آیت کے ضمن میں سورہ انعام آیت نمبر 121 کے ضمن میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3956, کہ قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مومن تقی وفاجر تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کا کبر اور غرور اور آبا و اجداد کے ساتھ فخر کرنے کو ختم کر دیا. مومن متقی ہیں اور فاجر بدبخت ہیں, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, اور آگے یہ آپ کے سامنے بھی میں نے پچھلی حدیث میں ذکر کیا کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیح ہے جلد نمبر 6 حدیث نمبر 2700 میں اس کو ذکر کیا ہے, اور ایک حدیث آپ کے سامنے یہ ذکر کی. اب یہاں پر اگر آپ ان ساری چیزوں کو, ان احادیث کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی میرے باپ, اب میں اگر یہ بولوں کہ ارے میں فلانے مولانا کا پوتا ہوں, جی ارے میرے فلانے دادا, میرے دادا جو تھے نا وہ فلانے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, ہاں تو تمہارے دادا شیخ الحدیث تھے, ان کے پاس میں اتنا علم تھا تو وہ شیخ الحدیث تھے. تو تم کو یہ دیکھ کر کہ تمہارے دادا شیخ الحدیث تھے, تم کو بھی شیخ الحدیث بنا دیا کیا مدرسے والوں نے؟ نہیں, انہوں نے لیاقت دیکھا, انہوں نے قابلیت دیکھی, قابلیت کے حساب سے تمہارے ساتھ رویہ ہو رہا ہے. اگر تم اس جگہ پر پہنچنے کے قابل ہو تو تم کو اس جگہ پر رکھا جائے گا, کسی کی کوئی بپوتی نہیں ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا کہ بھائی کسی قوم کی وجہ سے یا پھر قومیت کی وجہ سے یا پھر مسلک کی وجہ سے یا پھر خاندان کی وجہ سے یا پھر اعزاء و اقارب کی وجہ سے کہ یہ میرا قریبی ہے, یہ میرا قریبی ہے, میں اس کے ساتھ اچھا تعلق کروں گا, یا پھر یہ میری قوم کا آدمی ہے, میری جو رعایات یا میری جو سہولیات ہیں اس کے ساتھ میں ہوں گی, یا پھر یہ میرے مسلک کا آدمی ہے, میرے مسلک کے آدمی کے لیے جو رعایات ہوں گی وہ دوسرے مسلک کے آدمی کے لیے رعایت
نہیں ہوں گی. کیوں؟ اب یہاں پر یہ ہوا کہ آدمی نے اپنے مسلک ہی کو اپنا رب بنا لیا. اب گویا وہ کسی چیز کو پرکھ کر دیکھ رہا ہے تو مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، کہ یار میرے مسلک کا آدمی نہیں ہے، گرچہ کتنا ہی صاف صاف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں، حکم لگا رہا ہوں کہ حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فلانی صورت کی آیت ہے، آیت نمبر فلاں ہے، اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں اور سلف صالحین کے حساب سے اس کی تفسیر بھی کر رہا ہوں. کیا غلط بات ہے اب باقی اس کے پاس میں؟ کچھ غلط نہیں ہے. وہ اتنی سب باتیں پیش کرنے کے بعد میں ایک لفظ نہیں بول رہا ہے آئی تھنک. جی اتنی ساری باتوں کے ذکر کرنے کے بعد میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئی تھنک، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ، حدیث پاک میں یہ، اور ائمہ کرام ہمارے سلف صالحین کے اقوال یہ، اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو کیا غلط بول رہا ہے صاحب؟ اب اگر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی بات کو سنو اور اس کے مطابق عمل کرو. لیکن نہیں، وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، وہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اسی لیے اب تم اگر نکاح بھی چاہو تو ہماری مسجد میں آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے. پھر آپ جاؤ گے، ہم آپ کو عمر بن خطاب سے روکیں گے نکاح پڑھانے سے، تو آپ 7 لان میں جا کر کے نکاح پڑھاؤ گے تو پھر ہم معاملہ مچائیں گے. دیکھو تم لان کو برا بولتے ہو نا، لان میں کیسے چلے گئے؟ وہاں پہ جا کر کتنے جوتے مارا یہ نہیں دیکھے، لیکن یہ ضرور دکھ رہا ہے کہ تم لان میں گئے نا، وہاں پہ جا کر کون سی بات کی میں محفل بنا، محفل کی زینت بنا، جیسا تمہارے علماء محفلوں کی زینت بن رہے ہیں، وہی اپنے منہ سے بولتے کہ شادیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسی شادیوں میں خود شامل ہیں. اب یہ ایک صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی تو بولے یہ ساری چیزوں کی شروعات سیٹھ پٹیلوں کی طرف سے ہونی چاہیے. ان کا بات صحیح ہے صاحب کہ سیٹھ پٹیل اگر اس کی ابتدا کر دیں تو ایک غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلے. بولے کہ یار اتنا بڑا پٹیل ہو کر کے اس نے شادی ایسی کیا کہ شریعت کا پورا خیال رکھا، تو ہم بھی صاحب اس نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا شریعت میں، ہم بھی حصہ لیں گے. لیکن نہیں صاحب، بولے وہ ایسا تو نہیں کرتے. تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے گاؤں کے مال گزار اور اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو ایسی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا مولوی اس سیٹھ کے گھر کی شادی میں نظر آئے گا کہ نہیں؟ بولے بالکل نظر تو آتا ہے. میں نے کہا پھر کون اصل ذمہ دار، کون اصل مجرم کون؟ کہ مولوی اگر بائیکاٹ کر دیتا کہ نہیں ہم کو مجبوراً نکاح اس لیے پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ 2-4 باتیں وہاں پہ ہمیں رکھنی ہے. اگر سارے مولوی یہ شادیوں کا، یہ نکاحوں کا بائیکاٹ کر دیں، یہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کر دیں، لانوں کا بائیکاٹ کر دیں، تو پھر ہم بھی حاضر نہیں ہوں گے صاحب. لیکن نہیں، ہم نہیں گئے تو کوئی مولوی تو جا کر کے پڑھاتا ہے، اور ہم تمہارے مولوی کی طرح لانوں کی زینت بنے ہوئے نہیں. ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وحید بھائی کی لان میں صاحب ہم نے دے دیا انتظام صاحب، اب وحید بھائی پورا شریعت کے مطابق کر دیں گے کہ عورتوں کو الگ بٹھا کر کے کھانا کھلا دیا اور مردوں کو الگ بٹھا کر کھانا کھلا دیا. مجاہد بھائی کی لان میں چلے گئے تو انہوں نے ایسا کر دیا، پورا شریعت کے مطابق کیا صاحب. کیا وہ لانی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا یہ بتاؤ. مولوی کہاں بتاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک بکری کاٹی تو ایک بکری کو کتنے لوگوں میں کھلایا. وہ اب اندازہ لگا لو بھائی جان کہ ایک بکری میں کتنے لوگ کھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے لوگوں کو بلایا ہوگا. ارے بھائی، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ دلیل لاؤ اور ابھی یہ کہتے ہو کہ اندازہ لگا لو. اندازہ کیسے لگا لو؟ دلیل لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنے نکاح کیے، تو انہوں نے اپنی ولیمے کیسے کیے؟ انہوں نے اپنے ولیمے کیسے کیے؟ ان کے نکاح ہوئے تو بارات میں کتنے لوگ گئے؟ بارات کائے میں گئی؟ کون سی گاڑی میں گئی؟ کتنے اونٹ گئے بارات میں؟ کتنے گھوڑے گئے بارات میں؟ یہ بتاؤ تو آپ صاحب. لیکن مولوی بیچارہ گونگا شیطان اخرس بن جاتا ہے. الساکت عن الحق شیطان اخرس،
کہ حق بات کو منہ سے چھپا لینے والا، نہ بولنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ ہاں تو پھر ہمارا مولوی ہے وہ چاہے قرآن حدیث کا حوالہ نہ دے لیکن وہ ہماری مسجد میں خطبہ دے سکتا ہے۔ اور آپ یہ بول رہے ہو کہ ہم فری میں، اللہ کی قسم تمہاری مسجد میں ہم درس بھی نہیں دیں گے، آپ 5 وقت نماز پڑھانے کی خدمت لے لو صاحب ہم سے، اور جمعے کے دن بھی ہم خطبہ نہیں دیں گے، کہ درس بھی نہیں دیں گے، تمہارے مولوی کو جیسا درس دینا ہے وہ دیتا رہے، ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا دیں گے، اور پڑھانے کے بعد میں آپ بولو گے تو بجلی کا بل بھی بتا دیں گے صاحب۔ بولو اتنا کر سکتے ہو کیا؟ لیکن نہیں، وہ ہم آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں صاحب، تو آپ کو اتنی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ ہمارے آقا کی اجازت نہیں ہے، ہمارے آقا کی اجازت نہیں ہے، تو ہم آپ کو اجازت کیسے دے دیں؟ تو پھر تم غلام کس کے ہوئے؟ اللہ کے یا آقا کے؟ تم نے شریک بنایا نا اس کو اللہ کا، اور پھر یہ امید کرتے ہو کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پر قائم دائم ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسا قوم کا معاملہ ہے، قومیت کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، یا مسلک کا معاملہ ہے، مسلک بھی غور سے سنیں کہ مسلک بھی اس وقت طاغوت بن جاتا ہے، اس وقت طاغوت بن جاتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے آڑ میں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے سے روکے۔ طاغوت کا کام تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو کرنے سے روکنا۔ اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی طاغوت بن کر کے روک دے رہا ہے، کیوں؟ کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی آیات کا ذکر کیے جانے کے آپ درپے ہو رہے ہو۔ وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے، تو ایسے لوگ جب مسجد میں آئیں تو انہیں سر جھکا کر آنا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو سینہ تان کر کے چلتے ہیں کہ دیکھو میری چل رہی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ممبر میں کھڑا کر دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں ممبر سے اتار دیتا ہوں۔ اگر اس کنڈیشن میں آپ نے لے کر کے آیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ تو قومیت کے بارے میں ہم نے جو رائے پیش کی ہے یہ، اور یہ اس قبیلے اور خاندان کے بارے میں ہے کہ جس کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار دین اور اخلاق سے قطع نظر صرف اور صرف قبیلہ یا خاندان کی طرف نسبت ہو، صرف چاہے وہ قبیلے کی طرف کر رہا ہو یا خاندان کی طرف کر رہا ہو یا مسلک کی طرف کر رہا ہو اپنی نسبت کو، اور اسی سے وہ دوستی کر رہا ہے جس سے اس کے مسلک والے یا اس سے قبیلے والے یا اس کے خاندان والے دوستی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دشمنی اس سے کر رہا ہے، اور صرف وہی شخص دوستی اور مدد کا مستحق ہے جو قبیلہ یا خاندان کی طرف منسوب ہو، جو قبیلہ اور خاندان کی طرف منسوب ہوگا وہی دوستی کا مستحق ہے، وہی ممبر میں چلنے کا مستحق ہے جو اپنے آپ کو کسی مسلک سے جوڑ لے گا تو ہمارے مسلک کی مسجد میں پھر وہ بولے گا، یا پھر دشمنی بھی اسی سے ہوگی جس سے ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان یا پھر ہمارا مسلک دشمنی کرتا ہوگا، دشمنی اسی سے ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اس قبیلے کے رسم و رواج اور قوانین کو اپنانے والے ہو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مزید یہ کہ اس کی مدد اور دوستی کا مستحق وہ شخص نہیں ہو سکتا جو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، خواہ وہ بہترین مسلمان مومن ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ نے گویا معیار جو بنا لیا اچھے اور برے کا، صحیح اور غلط کا، یہ مسلک کو بنا لیا۔ تو اس طرح سے آپ نے اللہ کا ایک شریک منتخب کیا کہ نہیں، کہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اس طرف مسلک نے آپ کو صحیح اور غلط کی الگ تمیز بتائی، اللہ نے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز الگ بتائی، اس نے صحیح اور غلط کی تمیز الگ بتائی، دونوں کو لا کر کے آپ نے دونوں کو جب دیکھا تو آپ نے اپنی طبیعت کا خیال رکھا، شریعت کا خیال نہیں رکھا۔ اب جب آپ نے شریعت کا خیال نہیں رکھا تو پھر وہ آیت تو ہے ہی، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ اگر تم نے لوگوں کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی اس آیت کی، وہ آیت کی تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جہاں آپ نے خدا کے حکم کو تبدیل کیا، آپ کے پاس دوسروں کے کہنے کے مطابق اس کا قانون ہے، لہٰذا آپ نے کچھ اور کیا تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب یہ ساری باتیں آپ سنیں، غور و فکر کریں اس پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں کہیں پر آئی تھنک نہیں بول رہا ہوں، ایک قرآن کی
قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھا، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھا، اور اس سلسلے میں ہمارے سلف صالحین کے کیا اقوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے زیادہ ایکسٹرا کوئی چیز میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی. اب اگر دیکھو آپ کہ میری بات کسی مسلک کی بنیاد پر ہے تو میری بات کو مت لو. کسی کی بھی بات اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو آپ اس کی بات کو لے لو، اور اگر کسی کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہیں ہے تو آپ اس کی بات کو مت لو. آپ جو معیار بناؤ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو، آپ کسی مسلک یا فرقے کو یا پھر قوم کو یا قومیت کو یا حسب اور نسب کو یا خاندان کو آپ کسی طرح کا کوئی اختیار اس سلسلے میں نہ دو، کیونکہ اس کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تعصب میں نہ پڑیں، مسلک فرقے کے یا خاندان کے. ہم خالص اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. جو بھی چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مطابقت میں ہم کو مل جائے ہم اس کو لے لیں، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت میں ہو ہم اس کو چھوڑ دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں.